انہوں نے جذبات میں آ کر وہی کہہ سکتے تھے. یہ بات انہوں نے فرمائی کہ تھوڑی دعا نبی دی دعا تو وڈی دعا ہے، کہ تمہاری دعا نبی کی دعا سے بڑی دعا ہے. اگر صرف دعاؤں سے کام بنتا تو نبی احد میں دندان مبارک شہید نہ کرواتے. صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا. سارے کو نہیں کہی آنے دعا فرماؤ چاہ آخر یہ چاہتے کسی اساں سدھا کہنا تھی سو تسا دعا فرماؤ آپ سب کچھ ٹھیک تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
تمام حضرات عبادت اور ثواب دی نیت نال ذوق شوق اور محبت نال نماز اور درود پاک تلاوت فرماؤ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین و سامعین، منتظمین جلسہ، انسان اس روئے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی ذمہ داریاں، اس کی ضروریات کچھ بھی اس کی مرضی سے نہیں ہے۔ اس کی مرضی اس کے وجود پر بس اتنی ہی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے جو کروانا چاہتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اختیار سے وہ کر رہا ہوں۔ اور جب انسان اپنے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ میرے وجود پر میری مرضی چل سکتی ہے تو پھر یہ کچھ ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ تو دو حالتیں ہوتی ہیں پھر اس انسان کی، یا وہ ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا۔ کچھ لوگ درمیان میں پھنسے بھی رہ جاتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ ان کا بھی انجام یاد رکھو کافروں کے ساتھ ہی ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ ایمان والا تو کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں جائے گا، بالآخر اس نے جنت میں ہی جانا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن اس کے اندر دو شرائط ضروری ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ایمان کی وہ حالت جس کا تعلق دل سے ہے، انسان پر آشکارا نہیں ہوتی، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو وہی اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں اسی نے بنا دی، اس کی ضروریات اسی نے لگائیں۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کا سامان، اسباب، مادہ بھی خود بنایا، اور اس سے نفع حاصل کرنے کا عقل اور شعور بھی خود ہی عطا فرما دیا۔ اتنی مہربانی فرمانے والا رب پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنی حاجتیں اور ضروریات اس نے لگائی ہیں سب کو وہی پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو ایک ایسی چیز جس کا پہلا انسان بھی محتاج تھا اور آخری انسان بھی محتاج ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے اور اس کا بندوبست بھی اللہ نے خود فرمایا ہے، اور وہ چیز ہے ہدایت۔ آدم علیہ السلام جس وقت آسمان سے زمین پر آئے، جنت سے نیچے اتارا گیا، تو جنت کا نظام یہ تھا کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، جو خواہش کی جا سکتی ہے وہی پوری ہو جائے، جیسی بھی خواہش کرو گے اللہ پوری فرما دیں گے۔ وہ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے،
اللہ پوری فرما دیں گے وہاں پر، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب محنت کرنی پڑتی ہے تو پھر محنت کا کوئی دائرہ، محنت کے کچھ طریقے یہ اس کو اختیار کرنے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ کون سا طریقہ بہتر ہے اور کون سا غلط. تو یہاں دنیا میں انسان پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات اور غم بھی آتے ہیں، جن غموں کو دور کرنے کے لیے ہم کبھی درباروں پہ جاتے ہیں، کبھی زندہ پیر کے پاس، کبھی مردہ پیر کے پاس. بھائی ودے ہونے ہیں کہ پیر سہیں، بیٹا بیٹی لینا ہو تب، صحت کا معاملہ ہو تب، روزی روٹی کا معاملہ ہو تب، اپنی خواہشات پوری کروانی ہو تب، یہ پیرا دے کول وے دے پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو یہ ہدایت عطا فرمائی تھی، آدم علیہ السلام کو، کہ تم سے غلطی ہوئی، جنت میں تمہیں بھیجا، تمہیں کہا تھا کہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، بس اس درخت کے قریب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے دھوکہ دیا، اس درخت کے قریب لے گیا. اللہ نے کہا ضابطہ توڑا ہے، اب یہاں رہ نہیں سکتے، اب یہاں سے نکلنا پڑے گا. غلطی ہوئی، معاف فرماتا ہوں لیکن معافی مجھ سے مانگو. وہ ایسا مہربان ہے، معافی مانگنے کے الفاظ، کلمات اور طریقہ بھی خود ہی سکھاتا ہے. مجھ سے مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے کلمات تعلیم فرمائے کہ مجھ سے یہ مانگو، میں تمہیں معاف فرماؤں. معافی مل گئی، لیکن فرمایا کہ معافی ملنے کے باوجود اب یہاں آنے کے لیے دنیا کا ایک چکر کاٹ کے آنا پڑے گا، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری ساری اولاد کو. اور یہ قیامت تک، اس وقت تک جب تک میں دوبارہ حشر قائم نہ کر دوں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انسان آتا رہے گا، نسل در نسل انسان چلتا رہے گا. پیدائش ہو رہی ہے، موت بھی ہو رہی ہے. آپ کے علاقے میں فجر کے بعد کتنے ہی اعلانات ہوتے ہوں گے کہ فلاں صاحب، فلاں جوان بھی، بوڑھا بھی، عورت بھی، مرد بھی. کسی نے کہا رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے. جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں آ بھی تو رہے ہیں نا. اسپتالوں میں جاؤ، میٹرنٹی وارڈز کے باہر وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی زندہ آ رہا ہے، کوئی مردہ آ رہا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خبریں آ رہی ہیں وہاں پر. تو یہ اطلاعات جب آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کا سلسلہ رواں دواں ہے، یہ چل رہا ہے. شروع جہاں سے ہوا تھا وہ ابتدا، آدم و حوا، وہ جب زمین پر آئے تو ان کو کیا فرمایا گیا کہ یہاں اب تمہیں جد و جہد والی زندگی گزارنی ہے، پریشانیاں اور غموں کا سامنا بھی کرنا ہے. تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے طریقہ ایک ہے، اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو دنیا کی پریشانیاں اور غم ہیں ان سے نجات حاصل کرنا ہے تو ایک راستہ ہے، جو ہدایتیں میں عطا فرماؤں بس انہی پر عمل کرنا، ان سے نجات پالو. جیڑا تساں بھجدے پیراں کول ویندے ہو، انہاں کو ونج کے آدھے ہو، شکایتاں لیندے ہو، کیندی اللہ صحیح دیاں. پیراں کو ونج کے اللہ دیاں شکایتاں لیندے ہیں، صحیح بھئی ایک گھڑی کوئی سکھ دی لنگ دیئے تے ول ڈوکھا آویں دے، اون دے کولوں کدی پوچھی کہ اون دے گھر ہر ویلے سکھ رہے دے. وہ جی کو پیر بڑائی ودی پیر صحیح، وہ بابا جی تے حضرت جی تے فلانا تے ڈھمکانا، اون دے کولوں کدی پوچھی. دنیا اچ غم ہیں، دکھ ہیں، اے نال نال رہ ویسے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ سکھ رہے گا اور جس کو ہمیشہ سکھ ملے وہی کامیاب، یہ کہیں نہیں.
اگر اس کو اصول بنایا جائے تو جتنے انبیاء دنیا میں آئے ما سوا ایک دو کے، سب نے مصیبتوں کا ہی سامنا کیا، مشقتوں کا سامنا کیا ہے، آسائشیں اور راحتیں نہیں ملی۔ بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ ہم پڑھتے، خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف، اور اکیلے مجھ محمد پر جو طائف کے دن مصیبتیں توڑی گئیں وہ ایک طرف۔ پتھر مارے گئے، پتھر مارے گئے، اور پتھر جو آپ کو پڑے ان سے خون نکلا ہے، خون بہا اور بہہ کر پاؤں میں آیا اور جم گیا، جوتی پاؤں سے چپک گئی اس خون کے جمنے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صرف یہی کام نہیں کیا، لفنگے پیچھے لگا دیے، اوباش جو جملے کس رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ فرشتہ آتا ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں، یہ بستی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ اجازت دے دیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے ان پہاڑوں کو برابر کر دوں، یہ بستی نام و نشان اس کا مٹ جائے، نہ بچہ بچے نہ بوڑھا بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دی، پتھر کھائے ہیں بد دعا نہیں دی، دعا دی ہے کہ یہ نہ صحیح، چلو ان کی اولاد کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ نبی رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء نے مشقتوں کا سامنا کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان پر ظلم ہوتا تھا۔ کیا ظلم ہوتا تھا؟ یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ امیہ بن خلف وہ آدمی ہے جس کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ قتل بھی ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، کوئلے دہکا کے ان پر لٹا دیا جاتا تھا، اور خود وہ اوپر بیٹھ جاتا تھا کہ محمد کا کلمہ چھوڑو اور میرے آبا کے مذہب کو قبول کرو۔ حضرت خباب رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کمر پر سے کپڑا اٹھایا اور اٹھا کر دکھایا، کمر میں گڑھے پڑے ہوئے تھے، گوشت جل گیا، گڑھے پڑ گئے کمر کے اندر۔ یا رسول اللہ مجھے کوئلوں پر لٹا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، انگارے دہکتے ہیں، جلد جلتی ہے، گوشت جلتا ہے، چربی اور رطوبت پانی جو اس میں سے نکلتا ہے اس سے وہ انگارے سرد ہو جاتے ہیں، تب وہ جا کر اٹھتا ہے، اور مستقل مجھ پر یہ مشقت۔ نبی کریم نے فرمایا، خباب تم سے پہلے ایسی امتیں گزری ہیں کہ لوگوں کو درمیان میں بٹھا کر سر پر آری رکھ دی جاتی تھی، ایک آدمی ادھر کھڑا ہوتا تھا، ایک اس طرف کھڑا ہوتا تھا، اور مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اس دور کے نبی کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ آری چلا کے تمہیں دو حصوں میں کاٹ دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب وہ کلمہ گو کلمہ نہ چھوڑتا تو آرا چلا کر سر سے لے کر ناف تک جسم کو دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا۔ یہ مشقتیں آئی ہیں، اسد آدھے ہیں جن کو مڈی ڈھیر ہوئے اللہ ہی تے بڑا راضی ہے، ایویں تا جن کی گڈی وڈی ہوئے اللہ سے ہی تے بڑا راضی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں پر راضی نہیں ہے، ان کو تو مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ایمان والوں پر راضی نہیں ہے کیا؟ ان کو تو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے معیارات۔ دوسرا سمجھتے ہو کہ صحیح اللہ دی بڑی رحمت ہی دے اتے، اور ساری دہاڑی انہیں غریباں دی چھل لائی، وہ میز دے تلے والی کمائی جڑی ہوندی ہے حرام دی، وہ سور دی بوٹی جڑی یہ ساری دہاڑی اکٹھا کر کے پل گھر بن کے زال کوئی کھوائی، بال کوئی کھوائی، تے گھر دی بڑا چنگا ستھرا بنایا، گڈی بڑی گدی، تے گھر دے اوتے لکھ کھڑایا ہاذا من فضل ربی، تو صحیح آخیا ہی دے اللہ دا بڑا فضل ہے۔ یہ تمہارے معیارات، تم
تم یہ سمجھتے ہو کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے جس کا گھر بڑا ہے. نہیں، اللہ کا فضل تو انہی پر ہے کہ جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. دین پر چلنے والوں کے لیے آسانیاں کہاں ہیں؟ اگر دین پر چلنے والوں کے لیے آسانیاں ہوتی تو اللہ وتواصوا بالصبر کو کامیابی میں سب سے اونچا نہ بیان کرتے. یہ مقام صبر ہے، سب سے اونچا درجہ ہے کامیابی کا. یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، قطعاً آسان نہیں. غزوہ احد کے موقع پر صحابہ میں پریشانی آئی نا، ایک وقت کے لیے ظاہر طور پر شکست ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت نے ایک دور میں فرنگی کی فوج میں بھرتی کا بائیکاٹ شروع کیا، تحریک چلائی، فوجی بھرتی بائیکاٹ کی. تو جب وہ تحریک چلائی تو یہ خطہ جو ہے ہمارے بالائی پنجاب کا، ضلع چکوال اور جہلم اور گجرات اور پنڈی تک، یہ سارا اس خطے سے بہت لوگ جاتے ہیں فوج کے اندر. تو یہ سارا خطہ جو ہے یہ ہمارے دو بزرگوں کی، دو گدیوں کی زیادہ نگرانی یا اثر میں ہے. ایک سیال شریف کے بزرگ اور ایک گولرا شریف کے بزرگ جو ہیں ہمارے. تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیعت جو ہے وہ گولرا شریف کے بزرگ زیب سجادہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے تھی. تو لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ اگر اپنے پیر خانے سے کہیں کہ ہمارے کسی جلسے میں شریک ہو جائیں تو ہماری تحریک کو تقویت ملے گی ان کے شریک ہو جانے سے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اساں تا پیراں دی منن والے ہیں، منواون والے نہیں. کہ ایسا کرتے ہیں، سیال شریف چلتے ہیں، مہر علی شاہ صاحب کا بھی پیر خانہ ہے، وہ ان کی بات نہیں ٹالیں. تو خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ شفقت فرمایا کرتے تھے، دوہری نسبت تھی. ہمارے خاندان کے امیر شریعت سے پہلے جو بزرگ تھے وہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے، تو وہ نسبت بھی تھی اور ویسے بھی تعلق تھا. انہوں نے جا کے عرض کیا کہ جی ایسے ایسے معاملہ ہے، اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں. تو خواجہ ضیاء الدین نے فرمایا کہ اچھے وقت پر آئے ہو، مہر علی یہیں آئے ہوئے، ابھی چل کر بات کرتے ہیں. تو ساتھ لے کر چلے گئے وہاں اور ان کو جا کے کہا کہ یہ حضرات اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو آپ ان کے اس کار خیر میں شریک ہوں. تو پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تحریکی مزاج، انقلابی مزاج نہیں تھا، بہرحال لوگوں کو اللہ سکھانے کا مزاج تھا. تو انہوں نے اپنے اسی درویشانہ انداز میں کہا، اپنے لب و لہجے میں کہ ماں فقیراں ماں دعا کر سا. تو خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جذبات میں آ کر وہی کہہ سکتے تھے. یہ بات انہوں نے فرمائی کہ توڑی دعا نبی دی دعا تو وڈی دعا ہے، کہ تمہاری دعا نبی کی دعا سے بڑی دعا ہے. اگر صرف دعاؤں سے کام بنتا تو نبی احد میں دندان مبارک شہید نہ کرواتے. صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا. سارے کو نہیں کہی آنے دعا فرماؤ چاہ آخر یہ چاندن کسی اساں سدھا کہنا تھی سو تسا دعا فرماؤ آپ سب کچھ ٹھیک تھی. اے چاندن سارے کو لائے بدے ہوندے نا، پیرے کو گئے کھڑے ہوندے کہ اساں اوے دے اوے راسوں تسا دعا فرماؤ کہ سب کچھ ٹھیک تھی وجے. ساری دعا ایو اللہ تعالی کو ہدایت دے. بندہ بنائے سی تے بندے دا پوتر ہی بناوے. بندے دے پتر والے کام کرو تو سب کچھ ٹھیک. ہاں یہ دنیا یہ دار الاسباب ہے، یہ دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بنیاد پر معاملات رکھے ہیں. تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے موقع پر صحابہ کو کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میں نہ کہوں. تو ظاہری طور پر میدان احد سے کفار بھاگ کھڑے ہوئے
اپنا اسباب اور سامان چھوڑ گئے تو صحابہ میں دو رائے پیدا ہو گئی. ایک نے کہا کہ ہمیں نبی کریم نے اس لیے کہا تھا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے تب تک رکے رہنا. دوسروں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ کہا گیا کہ جب تک وہ خود نہ فرمائے تب تک یہاں سے نہ ہلا جائے. تو اس میں اس اختلاف پر کچھ صحابہ اس مقام سے ہٹ گئے اور نیچے میدان میں چلے گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ چھپے ہوئے تھے. اور جیسے ہی وہ تھوڑی سی ان کی توجہ ادھر بٹی، پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا. وہ فتح ظاہری شکست میں تبدیل ہو گئی. صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. 70 کے قریب شہداء ہیں، 70 یا اس سے کچھ زائد، جو روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے شہید ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو جو حوصلہ دیا ہے وہ الفاظ یہی فرمائے کہ جاؤ، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کہ جاؤ دنیا میں جا کر دیکھو میں نے کتنی ہی قومیں پہلے گزر گئیں، ان اقوام میں جو میرے نہ ماننے والے تھے میں نے ان کا انجام کیا کیا ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اسی سے انسانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اقوام کو دیکھ، قوم عاد، قوم ثمود، اللہ قرآن میں ان کی نشانیاں، ان کے کمالات بیان کرتا ہے. لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا تعمیرات کا فن انسانوں میں سے کسی کو نہیں آتا. آج بھی جو تعمیرات انہوں نے کی ہیں، سائنسدان حیران ہیں کہ جو پتھر وہاں اس تعمیر میں نصب ہیں، جس سائز کے وہ ہیں، یہ پتھر اس علاقے کا ہی نہیں ہے. جس علاقے کا یہ پتھر ہے وہاں سے کٹ کر یہاں کیسے پہنچا؟ تب تو اسباب اور مشینری ایسی نہیں تھی. ماہر تھے اتنے اپنے فن میں. بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ گریوٹی کو، کشش ثقل کو ختم کرنے کا فارمولہ جانتے تھے، اس لیے بڑے سے بڑے پتھر کو بھی وہ سیکنڈوں میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا دیتے تھے. یہ پڑھی لکھی گال ہے تو ادھر کیا تعلق؟ تو سب کوئی بئی شاید سننے کی تے بیٹھے ہوئی ہیں، کتی کھڑے دیتا ہے. ابا جی رحمت اللہ علیہ شعر پڑھتے ہوں گے نا، ذوق ہے انہوں دادے وہ آدھے وہ پہلے آ کے تھا کہ میرے کو پتہ ہی ہے تو اتو ٹپ پہ سی یہ تلو لنگ پہ سی، پر میں مجبور ہوں میں پڑھنے. اصا بابو یہ سبق پڑھے ہوئے ایسا یہ پڑھ سوں تو آدیو کہ بئی شاید ہے تو آدھے ہوئے کان دے ہوتے ہاتھ رکھ کے راگڑیاں ہوئے یا پہیں کنجیاں ہوئی ہوئے تے اگو پچھو پیر رکھ کے بندہ کلاشن کوف بنیا بدا ہوئے بل تو کچھ چاساں دی تساں چے دے ہو تساں کام دی گا تو کتنا سمجھ آندی ہے. آئے چساں چامڑی وہ پتہ ہے چاسے والا نتیجہ کیا تھی دے ڈاڑھا پتہ ہے تو ڈاڑھا سبق والے نہیں سکھتے. بیدا انجام دیکھ کے بل دیا دیکھو کر کے تو دیکھوں ٹھیک کیا ہے. ایک جڑا ہے وہ جھٹکا کھانی کھڑے یا دیکھو این چاسنی میں آپ انگل دے سا پتہ تو لگے تھی نہ کہ کام دی گالی کہیں میرے سن کتا کرو. سمجھ آئیے، جاگ کے بہو جاگ کے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنے موضوع کو مختصر کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کے ساتھ میری مدد نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تھی نہ رہے دے کہیں میرے او جتسن کہیں میرے تو جتسو. کفر ہمیشہ شکست خوردہ راوے ظاہری اعتبار ایک تھی نہیں لکھیا ہویا. آج اگر دنیا کفر سارے ہوتے ڈاڑی ہے کیا وہ حق کرے بن گئے. اگر امریکہ غالب ہے، اگر برطانیہ غالب ہے، نیٹو کی افواج اگر غالب ہیں تو کیا حق ان کے ساتھ ہو گیا؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی، یہ بھی تمہارے ہی ایمان کی آزمائش ہے. یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے. اللہ یوں بھی آزماتا ہے. تو ان کو یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم میں سے کچھ کو مقام شہادت دینا چاہتا تھا اور باقیوں کے ایمان کو آزمانا چاہتا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا.
نہیں تو جو اللہ 313 کو 1000 کے مقابلے میں بدل میں فتح یاب کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل تھا احد کے اندر فتح و کامرانی مقدر کرنا، قطعاً ناممکن نہیں، کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت دیا جائے۔ ہاں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہاں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے رستے میں قتل کر دیے جائیں، جان نکل گئی ظاہری اعتبار سے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے، بم پھٹتا ہے، وجود کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس پر ظاہری زندگی کے سارے اسباب ختم ہو گئے، کوئی شے باقی نہیں بچی، پھر بھی اس کو مردہ نہیں کہنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس کو جو زندگی میں نے عطا فرمائی ہے نا، تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ شہید کی حیات تم سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں کچھ کو مقام شہادت دینا چاہتا تھا اور کچھ کے ایمان کو آزمانا چاہتا تھا، تو اس لیے یہ سارا معاملہ ہوا۔ حق ان کے ساتھ نہیں ہے، حق تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہیں، مقابلے پر کافر آتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں اہل حبل، اور جس کو اپنا بت مانتے ہیں، وہ جرا سارے کو بڑا انہوں دا گرو گھنٹا لئی، وہ کہتے تھے وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ صحابی آگے بڑھے، نبی فرمایا پیچھے ہٹو، اس کو میں خود جواب دوں گا۔ نبی آگے بڑھ کر کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں۔ وہ سچا خدا جس کا پیغام لے کر محمد کریم تشریف لائے، تمام انبیاء اسی کا پیغام لے کر آئے اور مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ سمجھنے کی سب سے پہلا پیغام کہ دنیا کی راحتوں سے کامیابی اور ناکامی کو نہیں پرکھا جائے گا کہ کون آسائشوں اور راحتوں میں ہے، قطعاً نہیں اس سے دیکھا جائے گا۔ کامیابی اور ناکامی کا تصور یہ نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تصور وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو عطا فرمایا، اور اس کے اندر حق پر کھڑے رہنا، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر جمے رہنا، یہی اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی فرمائی۔ مدد انہی کے ساتھ ہوگی، انہی کے ساتھ ہوگی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا۔ اللہ فرماتے ہیں میں فرشتے جو نازل کروں گا نا، یہ جو لوگ میری راہ پر چلیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مجھے اپنا پروردگار مانیں گے اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمائیں گے، میں ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتاروں گا، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتاروں گا۔ اے جڑے گھر وان کے کنڈی اندروں لا کے تے ایک نکر وڑ کے نکر بہ ہوئے سن نا، انہاں دی واسطے نہیں، جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اور ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوندے ہیں کہ وہ ساری قوم دا حال اوہ تھیا کھڑے، سارے خاص طور تے حکمران جڑے ہیں نا، میں سلمی صاحب کو پہلے معذرت کر کے نا اجازت تے ایک ہندے اور سارے سمے بندے کو سارے ہندے تو کوئی تھوڑی جی بس سارے کو خلاف معمول بھی سن کیتا کرو، اللہ فضل فرمیسی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ آخر لگے ڈاڈا ہائی تے اوندا ہے مزاج یہ جی بھی کئی ویلے کئی دکا بڑا ویا تے ایویں جڑا بہانہ بڑا کے تے وہ ڈھا رکھے دائی وہ ایک نہیں ڈیرے تے کلا بیٹھا ہوئے او تاکتے تے اگو پچھو کو بیا ملازم نہ ہکو بچیا ہوتا تے او ہن لکدا بدا ہوئے کتھیں اے میرے تے کوئی گال جڑی نہ بن نہ آوے تے بھی خام خواہ کاوڑ نہ میرے تے کڈے۔
بچدا بدا لکدا بدا اخیر کی تھئی کوئی گالی تھئی جو صحیح تے اون سڑے کہ فلانے ڈھمکانے میں تے کو مار 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 کے تیرا متر کر دے سا وہ کسی جے میں آپ چا مترا تا وال تو کوئی نہیں مشقت کرن دی لوڑ ہے تو کوئی نہیں مشقت کرن دی کوئی لوڑ ہے تے سارے والے ہی ہیں سارے ماشاءاللہ او اجر دور ایویں ہاتھ چے دے نال سی کوئی نہ سی اساں ہن نالا کھولی بیٹھے ہیں ایو تو تیار دستی کم استقامت کس چیز کا نام ہے استقامت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جب ہم بہت طاقتور ہوں تب کافر کا مقابلہ کریں نبی تو اکیلا تھا نبی تو اکیلا تھا نبی کے ساتھ جو تھے اکثریت اور قوت کبھی بھی ظاہری اعتبار سے کثرت میں نہیں رہی ان کے پاس ان کی قوت ایک ہی تھی ہائے ہائے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا خشک روٹی چبا رہے ہیں چہرے پر پسینہ آیا ہوا ہے ساتھی نے کہا علی یہ روٹی کھاتے ہوئے چباتے ہوئے چہرے پر پسینہ آ گیا میدان میں کیسے لڑتے ہو فرمایا تم بے وقوف ہو تمہیں کس نے کہا کہ جسم لڑتا ہے میدانوں میں تو ایمان لڑتا ہے میدانوں میں تو ایمان لڑتا ہے ایمان یہ ہے طاقت یہ ہے قوت مسلمان کا ہتھیار یہی ہے اور یاد رکھو دشمن اسی ہتھیار کو تم سے چھیننا چاہتا ہے تمہارا ایٹامک پاور ہونا ان کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے تمہارا راسخ العقیدہ مسلمان ہونا ان کے لیے زیادہ خوفناک وہ اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہاں صحیح یہ ماڈریٹ مسلمان ہونا چاہیے کیا مطلب آگا بھیڑا پیچھا باکرا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے معاشرے کے اندر جو تہذیب لائی جا رہی ہے جو کچھ آپ کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا نتیجہ اس کا اثر صرف آپ کے اعمال و اخلاق پر نہیں آپ کے عقائد پر بھی پڑتا ہے آپ کے ایمان پر بھی پڑتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں جڑواں بہنیں ہیں جاڑے دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے وہاں ایمان باقی نہیں رہے گا یہی تو کوشش ہو رہی ہے آپ سے حیا کو چھین لیا جائے حیا ختم ہو جائے غیرت ختم ہو جائے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں جلال پور پیر والا کے قریب کا ایک علاقہ ہے ہتھیجی وہاں گھلو فیملی گھلو خاندان کے لوگ قبیلے کے لوگ بہت آباد ہیں ان کے ایک بزرگ تھے حاجی پیر بخش امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا انہوں نے ان کو دعوت دی تو اس وقت یہ بہاولپور اسٹیشن کے قریب سما سٹا اسٹیشن میں ٹرین رکا کرتی تھی وہاں پر وہ ان کو گھوڑیوں پر یا اونٹنیوں پر یا اونٹوں پر لے کر جایا کرتے تھے تو ایسے ہی جا رہے تھے راستے میں میلہ لگا ہوا تھا تے میلے چھینی پہ یہی گھٹیاں دی لڑائی اب میڈھا بکرے کی طرح نہیں لڑتا اچھل اچھل کے قریب سے ٹکر نہیں مارتا ہے اے پچھلے پیری دور تئیں وان کے بل پوری قوت نال آ کے بج کے ٹکر مرے تھے امیر شریعت اب وہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھٹے آ کے ٹکر مارے نے آخر بھائی واہ 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 حاجی پیر بخش دا سر جھکا کہ میں لوگاں کو آکی کھڑا میرا پیر آندا پے سید زادہ ہے عالم ہے خطیب ہے شاہ جی کمال کی تھی پہن گھٹے دی لڑائی دے دے پہن تو دا دی دے دے پہن میرا تو نک کپوا کرتا کیا بنیا چوپ ہو شدہ آ کے کچھ نہ سکتا ہوئے اگا مقام تے پہنچ گئے رات تھی رات کو جلسہ ہوئے شاہ جی نے گفتگو شروع کی تھی فرمایا پیر بخش میں جاننا تو پریشان ہے تو یاد اسے پیر میرا کیا نک کپوا گھتے میرا فرمایا میں تو یہ دیکھ رہا تھا
جن ماؤں کے سر نیچے ہوتے ہیں ان کے بیٹے میدانوں میں کیسے دیوانہ وار لڑتے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، امیر شریعت سید مولا شاہ بخاری. کیا مطلب؟ بھیڑ سر سٹ کے ٹر دیے. یہ انہوں نے مثال بنائی کہ سر نیچے کر کے چلنا یہ حیا کا استعارہ ہے. فرمایا کہ جس ماں کا سر نیچے ہوگا، نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، اسی کا بیٹا غیرت اور حمیت سے میدان میں لڑتا ہے. آج دی ماں کبھی کسی دور میں بچے کو دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کے، ہن موبائل ہاتھ تے اون کو حالی مطلب ہے کہ اما آکھن صحیح نہیں آیا تے اون موبائل اون کوئی لا دیتے نال کہ تو اے آنج میرا پتر دیکھ تے میں کو تنگ نہ کر، میں اپنا آنج دے دیا. باپ نے اس کو اس کے سپرد کر دیا، ماں نے اس کے سپرد کر دیا، اپنے ہاتھ سے اس کے ایمان کو ذبح کر رہے ہو. ایمان کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اگر عرض کروں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لیکن فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا. ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان محبت نبوی کا نام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آندی پئی ہے اور مٹی دی کدھ وہ سمجھ آئی؟ ایمان کس کا نام ہے؟ تو سیدہ بولو نلائق شاگرد ہیں. محبت نبوی، نبی دی محبت دا نا ہے. ایمان کیڑی شے دا نا ہے؟ نبی دی محبت دا نا ہے. جڑے ویلے دنیا دی محبت نبی دی محبت تے غالب آ ونجے سمجھ ایمان تیرے دل چوں نکلنا شروع تھی. جتنا بے حیائی ہوئے، جتنا عریانی فحاشی دی، زنا دی محبت ہوئے، شراب دی محبت ہوئے، جوے دی محبت ہوئے، حرام کاری حرام خوری دی محبت ہوئے، اتنا نبی دی محبت کی میں رہ سکتی ہے؟ تو ایمان تو ٹر گیا. یہی محنت چل رہی ہے، یہی محنت چل رہی ہے. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میں نے جو آیات پڑھی اور جو احادیث پڑھی وہ ہمارے ایمان کے اس بنیادی عقیدے سے متعلق ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ختم نبوت ہے. ختم نبوت سمجھتے ہو؟ ختم نبوت سمجھتے ہو نا؟ ختم نبوت دا مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کسی طرح دے نویں نبی نے نہیں آونا. یہ سارا عقیدہ ہے. آپ دے بعد کہیں نے اگر نبوت دا دعویٰ کیتا تے وہ کیا ہو سی؟ کیا ہو سی؟ یار خیر ہے انہیں کیا ہے؟ بھئی شے لگی پئی ہے اوپر سے وہ سکرین لگ گئی ہے انہیں کیا تھی گئے. توجہ ہی نہیں رکھوں گا، بات میں ختم کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کے کسی نبی نے نہیں آنا. جو دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا. اگر مسلمان تھا تو کافر اور مرتد ہوگا. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. تحفظ عقیدہ ختم نبوت، یہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر اگر بات کی جائے، میں 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. ختم نبوت کا تحفظ کیسے ممکن ہے؟ محافظ تو خود اللہ ہے، لیکن اس نے جس طرح دین کے لیے، دینی امور کے لیے رہنما نبی کو بنایا اور نبی کی تیار کردہ جماعت صحابہ کو بنایا، ویسے ہی تحفظ ختم نبوت کے لیے نبی کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، اس امت کا وہ پہلا فرد کہ جس کو یہ توفیق اللہ نے عطا فرمائی، مقام صدیقیت عطا فرمایا، کہ جس کو اللہ نے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیدا ہی اسی وقت کے لیے کیا تھا کہ جیسے ہی محمد کریم نے دعوت دی، اگلے لمحے انہوں نے دعوت قبول فرمائی اور کلمہ پڑھ لیا.
بہت سو نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن وقت وقت پر وقت لے کر، کسی نے مشورہ کیا، کسی نے سوچا، حالات کا جائزہ لیا، اسباب، عوامل، نتائج، عواقب کیا بنسی، کسی نے یہ بھی سوچا۔ ابو بکر وہ ہیں کچھ نہیں سوچا، جب محمد کی دعوت ملی فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم معراج سے واپس آ رہے تھے نا، تو جبریل سے کہا کہ یہ جو تحفہ مجھے دیا گیا ہے اور جو سفر مجھے کروایا گیا ہے، اور میری تو اے سدھی سدھی گال نہیں منے دے، اے سفر کون منے سی جس قوم میں مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو فرمایا آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کی تصدیق کو صدیق پہلے وہاں موجود ہے، وہی صدیق اکبر جو نبی کے خلیفہ بلا فصل بنے، انہوں نے پہلے پہلے جو چند کام کیے ہیں ان میں ایک کام تحفظ ختم نبوت ہے۔ کیسے کیا؟ جلسے کر کے نہیں، جناب والا جلوس نہیں کڈھے، کیا کیا؟ حکم جاری کیا ساری امت کے وہ افراد جن میں صحت ہے، سلامتی ہے، قوت ہے، اسلحہ اٹھاؤ، یمامہ کے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ۔ نبی کی ختم نبوت کے منکر کے ساتھ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ کلمہ پڑھیں، اپنے جھوٹے نبی کے دامن کو چھوڑ کر سچے نبی سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے بھائی بن جائیں گے، ان کی ہماری کوئی جنگ نہیں تو کسی قسم کی کوئی صلح نہیں، یا وہ نہیں یا ہم نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ ختم نبوت کا تحفظ ابو بکر نے کر کے بتایا۔ تو اگر تو ہے تحفظ کی بات تو وہ تو سنت صدیقی سے ہی ممکن ہے، وہ تو سنت صدیقی سے ہی ممکن ہے، لیکن یہاں پر صدیق کے جانشین جس مسند پر حقیقت میں نبی اور صدیق کے جانشینوں کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں کون بیٹھا ہے؟ جنہ کو تسا ووٹ دے دے ہو، نعرے لے دے آوے ہی آوے، نئے نئے چہروں کو آزماتے ہیں، تو صحیح رجے بیٹھے ہو میں لگ دے نا بہوں کوئی کھٹ کی دے ان والا سے نواں کوئی ہوئے، نواں اے نہ ہوئے، نواں ہوئے۔ بابو یہ جڑی دکان دا سامان ہے اتھا سارے ہی ہو جائے، دکان ہی وہ کھلی ہے، جتھوں بئی بیا سامان لب دے وہ ہٹھی کو تو آپ جلدرے لائے ہوئے، تو آپ کو وہ چنگا وہ مال چنگا نہیں لگتا، یہ تو چنگا نہیں لگتا، تو کو مولوی چنگا نہیں لگتا، پگڑی چنگی نہیں لگتی، خیر بھائی رحمت اللہ بڑی کاوڑ لگتی، جب کوئی آخے نا کہ مولوی صاحب ممبر تے بہ کے سیاست کی گال نہ کیتا کرو، کبھی ٹٹی خانے بہ کے کیتا کرو، سیاست کی گال کتنا بہ کے کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، سنت صدیقی کو جاری کرنے کے لیے اس قوت فیصلہ اور قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے جو ابوبکر صدیق کے پاس تھی۔ آج وہ جس نام نہاد مسلمان کے پاس قوت ہے، وہ تو مسلمانوں پر گولیاں چلانے سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کا تحفظ کیا کرنا ہے؟ یہ منکرین ختم نبوت کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں، یہ محافظین ختم نبوت کے مخالف ہیں۔ کہ پاکستان اس کام کے لیے بنا تھا کہ یہاں اگر دیوار پر لبیک یا رسول اللہ لکھا جائے تو پرچہ ہوگا، اور اگر دیواروں پر اس قوم کی بہو بیٹیوں کی ننگی تصویریں لگیں تو اس پر کوئی ایکشن نہیں۔ یہاں پر اگر مال کا نقصان پہنچایا جائے تو سی سی بی حرکت میں آ جاتی ہے، اور اگر ایمان کا نقصان پہنچانے والے کچھ کریں تو وہاں پر اتنا کوئی حرکت نہیں تھی دی، وہاں سارے اعضاء پر فالج گر جاتا ہے ریاست کی۔ تو سمجھنے کی بات ہے،
اس وقت کون کون مخالف ہے، کون کون دشمن ہے، یہ وقت ہے سمجھو۔ اور اہمیت کس کو دینی ہے؟ مال کو اہمیت دو، تمہاری مرضی، گلی محلے کو اہمیت دو، تمہاری مرضی، نوکری کو عزت دو، تمہاری مرضی، ملازمت کو عزت دو، تمہاری مرضی، ایمان کو عزت اور اہمیت دو، تمہاری مرضی۔ فیصلہ اس پر ہو سکتا ہے، جو ایمان کا محافظ بنے وہی تمہاری رہنمائی کا حق رکھتا ہے، جو ایمان کے مخالفین کا محافظ ہو وہ تیرا میرا سجن نہیں تھی سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بہی خواہ، اپنے دوست اور دشمن کی صحیح صحیح پہچان نصیب فرمائے۔ الہ العالمین میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس مختصر سے وقت میں جو کچھ اس نے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو باتیں اچھی ہوں گی اللہ قبول فرمائے۔ الہ العالمین جو کوئی بات غلط ہوئی، خطا سے ہوئی، معاف فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔